خواجہ آصف صاحب نے ہم جیسے چھوٹے موٹے اینکرز کو نہیں بلکہ اس ملک کے ریٹنگز کے اعتبار سے دیگر اعتبار سے مقبول ترین ریسورسفل اینکرز کے ساتھ گفتگو کر کے اپنی بات کہہ دی. اب یا تو یہ کہ سب سے پہلے مجھے ایک بات کلیئر کر دینے دیں. اچھا جی، میں آپ کو اکثر کہتا رہتا ہوں کہ صحافی کی اور سیاستدان کی دوستی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ دوستی ہو جائے تو گھوڑا گھاس کیسے کھائے گا. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے جیسے گھوڑے اور گھاس کی دوستی نہیں ہو سکتی، صحافی اور سیاستدان کی دوستی نہیں ہو سکتی. لیکن بہرحال ابھی جب یہ ٹیلی ویژن نہیں آیا تھا، 24/7 چینلز نہیں آئے تھے، تو پریس گیلری ہوتی تھی، وہاں پہ ظاہر ہے گنتی کے چند ہم صحافی ہوتے تھے اور لکھانا میں وہ کالم لکھتا تھا. تو سب سے پہلے تو مجھے ہاتھ اٹھا کر میں یہ اعتراف کرتا ہوں کہ خواجہ آصف صاحب کے ساتھ میرے بہت دیرینہ مراسم. ٹھیک ہو گئی بات. اب ان دیرینہ مراسم کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں ذاتی طور پر بلکہ یہ پریفر کروں گا کہ انہوں نے اپنی بات کہہ دی ہے. ان کی بات کہنے کے بعد سب سے زیادہ فکر مند جو میرے لیے تو سب سے آسان طریقہ یہ تھا کہ میں خواجہ صاحب کو فون کرتا ہوں تو مہمان نہیں لیتے ہیں، اگر میں خواجہ صاحب رہتا ہوں تو اسے آنے میں جانا ہے، اور میں 100% شیور ہوں کہ وہ آ جاتے ہیں. ہاں ہر صورت میں لگ رہا ہے. I must say in that way he's a friend. لیکن اب میں ان سے کیا بات کروں. دیکھیے آپ کو انقلابی خواجہ آصف یا مزاحمتی سیاست کو بحال کرتے نون لیگ کی خواجہ آصف کیسے لگ رہے ہیں؟ نہیں، خواجہ آصف کو یہ ذمہ داری کیوں سونپی دی؟ اگر مزاحمتی سیاست جو ہے اس کو بحال کرنا ہے، ہو گئی نا. کیسے؟ 3 انٹرویو دے گئے. آپ خود کہتے ہیں کہ ربن تو ربن لیکن ٹاک شو جو بیک ایک گل کر رہے ہیں. اچھا جی خواجہ صاحب، یہ میرا خیال ہے آپ کے مخالف پارٹی ہے. میں سب سے پہلے آپ سے بات بتاؤں، اگر مجھ سے کچھ سننا چاہتے ہو تو بات یہ ہے کہ ہمارے ایک سینئر ساتھی ہیں، ان کا نام ہے انصار عباسی صاحب. سر انہوں نے آج کالم لکھا ہے جس میں انہوں نے ٹائٹل یہ رکھا ہے خواجہ آصف کو گھر جانے کی جلدی کیوں ہے. یعنی وہ ایک شفیق بزرگ کی طرح یعنی پریشان ہو گئے ہیں کہ یہ خواجہ صاحب کیا کر رہے ہیں. اچھا، استاد دامن نے کہا تھا کی کری جا رہے ہیں. تو ان کا یہ خیال ہے کہ یہ غالباً یہ بیانات اسی طرح کے ہیں یا اس طرف قدم بڑھا رہے ہیں کہ جیسے ایک زمانے میں جسارت کی تھی انہوں نے، وہ جنرل مشرف صاحب کو گرفتار کر لیا تھا اور پھر وہ گرفتار کر لیا تھا بھائی، وہی جب مقدمہ چلانے کا اور یہ وہ کیا تھا نا بھائی، جیل میں تو کبھی نہیں گیا. اس کے بعد تو پھر لے گئے تھے نا راحیل شریف صاحب انہیں راولپنڈی. تو یہ غالباً اس طرف بڑھ رہے ہیں. میں بھی تو وہی کہہ رہا ہوں، آپ بھی وہی کہہ رہے ہیں. تو بس کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں کو اور بات کریں. اس میں کوئی مزاحمتی بات نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے. آپ چونکہ آج کل رمضان کا سیزن ہے، میرا اپنا خیال تھا، دیانتداری سے میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ کل بھی ہم نے ڈونلڈ لو کی جو وہاں پہ طلبی ہوئی، وہاں پہ گفتگو ہوئی، بہت سارے ایسے پہلو تھے کل جو ہم چونکہ وہ ابھی جاری تھی تو ہم تھے تو آن ایئر تو مجھے آ رہی تھی. تو دیکھو ہم نے زیادہ تر خبریں رپورٹ کی. مثال کے طور پر آج جو یعنی فارن آفس نے کس طرح ریئیکٹ کیا ہے، ایران پاکستان گیس پائپ لائن، میرا خیال ہے کہ اس میں بہت ایک اہم موضوع تھا. اس کے بعد وہ پاکستان کو چھوڑ کر انڈیا کا ذکر ایک لائے تھے کانگریس مین. ہمیں چاہیے تھا کہ ہم ان چیزوں پہ توجہ دیتے. آپ کے ساتھ رہ رہے کہ میرے اندر خدشات جنم لینا شروع ہو گئے. انقلاب تو ہے ہی ہے، لیکن اس میں وزیر دفاع یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو دھمکیاں مل رہی ہیں اس بات پہ کہ میں چاہتا ہوں کہ وہ پارلیمنٹ میں بلایا جائے. تو میں اس لیے میرا ماتھا ٹھنکا اس بات. واہ کیا میں نے آپ کا جملہ اٹھایا جی. دھمکی مل رہی ہے نا وزیر دفاع کو. یہ ہے کہ وہ ہمارے ملک کے ایک مقبول ترین اینکر صاحب جن کا چینل جو ہے وہ میڈیا کے لیڈرز میں سے ایک شمار ہوتا ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کر جب وہ یہ فرماتے ہیں کہ سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ پہلے بھی مجھے دھمکی دے چکے ہیں کہ پریس کانفرنس کروں گا جس کے جواب میں کہا آپ کر لیں. ٹھیک. خواجہ آصف صاحب ان دنوں کیا ہے؟ وہی تو کہہ رہا ہوں، وزیر دفاع کیا ہے؟ وزیر دفاع ہیں. اچھا، وہ کسی کابینہ نام کی شے کے رکن ہوں گے نا؟ ہاں. تو الٹیمیٹ سوورن باڈی ہوتی ہے نا فیڈرل کیبنٹ. ہاں الٹیمیٹ. ٹھیک ہے نا. وزیر اعظم صاحب کے آگے اپنی شکایت رکھیں شہباز شریف صاحب کے آگے کہ ایک ریٹائرڈ کہ سر یہ اس طرح میں نے وہ بیان دیا تھا، تناظر اس کا یہ تھا، بجائے ٹی وی پہ بات کرنے کے اپنے باس کو کہیں. ان کے اپنے باس تو آج تسلی دینے گئے ہوئے تھے راولپنڈی کے
افراد کو حاضر سروس کو کہ جناب ہے کم میں صدہ کرتا ہے تو اکانومی تو ٹرسٹ می آئی ول ہینڈل دا تھنگس. تو ایسا ہی آپ سے کنیکٹڈ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیٹنگ کونسل یا سینٹر جو بھی کونسل. چلیں جب میں نے پہلے کہا تھا میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آئی خواجہ صاحب, میں پھر وہی کہتا ہوں کہ دوست ہیں میرے, اتنے پرانے دوست ہیں, یہ پہلے سینٹ کے رکن بنے تھے کیونکہ ان کے والد صاحب جو ہیں فوت ہو گئے تھے خواجہ محمد صفدر صاحب, تو ان کی وجہ سے سینٹ کی جو نشست خالی ہوئی وہ ان کو ملی وہاں پہ گورنمنٹ کالج لاہور, اور وہ بھی خواجہ صاحب کے عزت احترام کی وجہ سے نواز صاحب نے وہاں لیا ہے. لیٹر آن یہ نیشنل اسمبلی کے رکن بن گئے. ٹھیک ہے جی, اور بڑی جیت بڑی جاندار تقریریں اور کیا رونق لگا دیتے تھے, اور ہماری تقریباً ہر دوسری تیسری گیلری ان کے دیے مواد سے بنتی تھی. ہو گئی بات. سوال یہ ہے کہ اتنا عرصے سے پارلیمان کا رکن ہوتے ہوئے آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ خواجہ صاحب کو یہ سمجھ نہیں آگی کہ ان کی محدودات کیا ہیں؟ ویسے مجھے پنجابی کا لفظ استعمال کرنا چاہیے اوقات, لیکن میں محدودات کہہ رہا ہوں. چلو یعنی سمجھ گئے نا بات. چلو انگریزی میں کر لیتے ہیں, زیادہ اس کو مہذب کر لیتے ہیں کہ واٹ آر دی لمٹس آف آور فال. کل دی جدوں تسی ڈونلڈ لو دی انگریزی سنے تسی انگریز ایگزیکٹلی ہے نا بات. اچھا, اب وزیر دفاع صاحب جو ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ میں ایک قرارداد پیش کروں گا. وہ میں تیرے صدقے جاواں, یہ تو اپوزیشن کا لیڈر کو آزاد رکن اسمبلی بھی کر سکتا ہے نا. ایک وجہ سے بیان کیا نا, اسمبلی کے اندر ان کو بلا نہیں سکتے. وزیر قانون نے کس نے کہا یہ؟ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب. اعظم نذیر تارڑ جو ہیں نا وہ فقیر رہے ہوں گے, رکن پارلیمان نہیں رہے, نئے آئے ہیں نا, ابھی سینٹ میں گئے تھے, تو جب کچھ دن رہیں گے تو انہیں احساس ہوگا. وزیر قانون کو نہیں پتا کہ نہیں پتا اس کو. بات یہ ہے کہ پاکستان کی پارلیمان از دا سوورن. ہاں لیکن وہ نہیں بلا سکتی نا سر. کب نہیں بلایا گیا؟ کمیٹی میں بلا سکتی ہے سر. اگر پورا ہاؤس جو ہے کمیٹی میں تبدیل کر دو تو ہو سمنڈ جنرل حمید گل مرحوم ٹو بریف آن افغان پالیسی؟ پارلیمنٹ تھا ان کیمرہ محمد خان جنیجو کے دور میں. ایک پارلیمان چھوڑے, اس کے بعد باجوہ صاحب کی جب بھی ہوتی رہی ہے. ہاں اسی طرح پھر رضا ربانی ایز چیئرمین سینٹ, انہوں نے باقاعدہ چٹھی لکھی تھی باجوہ صاحب کو کہ جی ان موضوعات پر ہمیں آپ کی بریفنگ چاہیے اینڈ وی آر ٹرننگ دا ہول ہاؤس انٹو کمیٹی. ان سروس تھے تو ہو گئی نا سر. وزیر قانون ہیں اعظم نذیر تارڑ صاحب, اتنے جید وکیل ہیں وہ, اور آپ کہہ رہے ہیں ان کو پتہ نہیں. یار اب میں کیا کروں نا, یہ وکیل جید ہونا الگ بات ہے, پارلیمنٹیرین اور پولیٹیشین ہونا الگ بات ہے. اب اس وقت تحریک انصاف کی جو ہے قیادت وہ بیرسٹر گوہر صاحب کے پاس ہے, وہ بھی جید. اب وہ آج وہ یعنی خطاب فرما رہے تھے, کہنے لگے یہ رونلڈ لو کے بیان کو گزرے ہوئے 20 گھنٹے گزر گئے, اسد مجید کا بیان نہیں آیا. وہ یار کتنے بیان دے یار. نہیں آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آج میں بڑی سنجیدہ گفتگو لے یار کر نہیں, بیٹھا تم جو بات کر رہے ہو دیکھو, میں تمہیں ایک سیدھی سادی بات ہے, اس دن جب افغانستان پر حملہ کیا گیا ریٹیلیشن میں میر علی کے واقعے کے بعد, یاد ہے آپ اور فخر کاکا خیل دونوں 2 ٹکے کے رپورٹر ہوتے ہوئے اشاروں کے نام میں کہہ رہے تھے کہ جی حافظ گل بہادر اس لیے ہمارے خلاف ہوا کہ ان کے ساتھ یہ وعدے ہوئے تھے. پھر آپ کہہ رہے تھے چائے کے بعد بھی ایک میٹنگ ہوئی تھی. اچھا, یہ بات بھی نکل گئی غالباً آنر کہ جی کہا گیا کہ ان کی تحصیل دتا خیل جو ہے وہ گل بہادر صاحب کو دے دی جائے گی, وہ وہاں کے وہاں لارڈ ہو جائیں گے. کیا اس طرح کبھی نیگوسیشنز ہوتی ہیں؟ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا. اب اگر اس تناظر میں آج سے 2-3 دن پہلے کوئی اینکر جب بلاتا ہے وزیر دفاع کو اور یہ کہتے ہیں کہ جی افغانستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, تو وہ اگر بیچارے ماضی کی ایک بریفنگ یاد کر لیتے ہیں خواجہ آصف, تو اس میں کوئی اتنا بڑا واقعہ کیا ہے؟ اس کے بعد اگر وہ اس تمنا کا اظہار کرتے ہیں. اب آپ نے صفحہ کھول دیا مجھے اس پہ نا, ایک بندے کا فون آیا تھا, یار عدنان صاحب یہ آپ نے زیادتی کی ہے. کون سی؟ کہ آپ نے کہا وہ ایک میٹنگ ہوئی تھی تو اس میں اپنی مرضی سے گیا تھا. میں اپنی مرضی سے نہیں گیا تھا, مجھے ایک اتھارٹی دی گئی تھی اور مجھ پہ اعتماد کیا گیا تھا کہ جو یہ فیصلہ کر دے وہ منظور ہوگا. اور وہ جو یار آپ سیدھی سادی بات کریں نا, اب آپ تو نام لے لیں, کیا ہو گیا؟ ہاں جنرل فیض. جنرل فیض صاحب جو ہے ظاہر ہے کہ ایٹ دیٹ ٹائم ہی وازنٹ ڈی جی آئی ایس آئی. ٹھیک ہے نا, وہ تو کور کمانڈر پشاور تھے. کور کمانڈر پشاور کی حیثیت سے نظر بظاہر ان کا افغان معاملات سے کوئی لینا دینا نہ رہا ہو تو کور کمانڈر میں چلے گئے نا. ٹھیک ہے, امپورٹنٹ بنتی ہے, لیکن انہوں نے چونکہ کام کیا ہوا تھا ڈیسک پہ, اب ان کو یہ اسائنمنٹ ظاہر ہے وزیر اعظم صاحب کی خواہش ہوگی
اور باجوہ صاحب نے اس سے اعتراض نہیں کیا. تو اس پہ وہ جنرل صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں فیصلہ کہ جی مجھے تو یہ آرڈر دیا گیا کہ جی آپ کی سنتے ہیں, آپ جائیے اور جا کر یہ معاملہ حل کریں. تو میں نے جو بہتر سمجھا اپنی دانش میں, بیکاز آئی واز گیون اے فری ہینڈ. اور خواجہ آصف صاحب, ہاں پھر ان پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے آپ نے, یا تو لیکن خواجہ صاحب یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ان کو دھمکی جو ہے وہ جنرل فیض صاحب نے دی ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ صاحب نے کہا. اچھا, اب جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دینے کی پوری گیم کس نے جو ہے وہ توڑ تک بھی چلائی تھی؟ خواجہ آصف صاحب. انہوں نے تو ووٹ پایا سی صرف. نہیں سر, خالی ووٹ نہیں پایا تھا, اس پہ باقاعدہ کنونس کرنے کو وہ کس کو کنونس کرنے کو؟ بھائی پاکستان مسلم لیگ کے اندر واقعی ہی ان دنوں کے جو اراکین اسمبلی تھے, سینٹ والے تھے, ان کی ایک تعداد, سارے نہیں, وہ یہ کہہ رہی تھی کہ یہ کیا ہے, کل تک ہم ووٹ کو عزت دو کر رہے تھے, اب ہم ان کو ایکسٹینشن دے رہے ہیں. تو انہوں نے خالد صاحب نے ووٹ ڈالا تھا نا اس کے, اور نہیں یار, اور کیا کیا تھا انہوں نے؟ او بھائی صاحب, اس راستے پر لانے میں انہوں نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا. جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دلوانے میں ان کا بڑا اہم رول ہے. پاکستان مسلم لیگ کی قیادت اور اس میں سب سے زیادہ نواز شریف صاحب کو رضامند کرنے میں خواجہ صاحب نے بڑا کلیدی کردار, جو آج ان کو پارلیمنٹ میں جس کی وجہ سے کہ ان بیچاروں کو یہ تانے بھی سننے پڑے کہ جی ٹیلی فون یاد ہے وہ بانی تحریک ان کا مذاق پڑا. ٹھیک ہوگی بات. اب لطیفہ یہ ہے کہ بانی تحریک کی بنائی جماعت نے, ان کا بھی عالم آپ جیسا ہے, انہوں نے یہ ابھی یہ پی ٹی آئی آفیشیل کے ذریعے کیا ہے, خواجہ آصف چاہے ناجائز مینڈیٹ پر ایم این اے بنا ہو, لیکن جنرل باجوہ سے ملک کے وزیر دفاع کو دھمکیاں دینے کی پرزور مذمت کرتے ہیں. ہوئے تم دوست جس کے آسماں, دشمن اس کا آسماں کیوں؟ تو بھائی صاحب میں وہی کہہ رہا ہوں کہ میں تو اب بھی ان کا سیدھی سادی بات ہے, ایک کلیئرٹی کریں جی کہ یہ اور شہباز شریف صاحب ایک دوسرے کے بہت قریبی دوست ہیں, اچھے دوست ہیں. زیادہ دوستی یقیناً ان کی نواز شریف صاحب کے ساتھ تھی, لیکن اب ظاہر ہے کہ بے تکلفی وغیرہ کو ان کی شہباز صاحب کے ساتھ ہے. یہ دونوں اکیلے بیٹھ جائیں اور فیصلہ کر لیں کہ گورنمنٹ چلانی ہے یا نہیں. جو وزیر اعظم ہیں اس ملک کے, وہ یہ کہے چلے جا رہے ہیں کہ اس وقت کچھ نہیں, معیشت 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 معیشت, آئی ایم ایف آئی ایم ایف آئی ایم ایف. اب ادھر یہ کر رہے ہیں تو لوگ جب یہ کہہ رہے ہیں, اب ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں نا مزاحمتی بیان نہیں ہے, پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں نے تو یہ کر دیا نا کہ شیر بان شیر, یہ خواجہ صاحب کو شیر بان شیر, ہم مذمت کرتے ہیں کہ شیر بان شیر نا, یہ وہ ہے. لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ لوگ تنزیہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار چونکہ ان کے دانے مکے ہوئے ہیں تو اب یہ مزاحمتی بیانیاں بنا رہے ہیں. او بھائی اس میں کوئی مزاحمتی بیانیاں نہیں ہے. دیکھیے انہوں نے جو بات کی نا, یہی بات نواز شریف نے لندن میں کی تھی, اور وایا گجرا والا شہباز شریف پہنچے تھے لندن اور کہا تھا کہ بھائی جان وہ کس طرح پہ ایکشن کرتے تھے چھوٹا سا. لیکن میں آپ سے دوبارہ کہہ رہا ہوں, دیکھیے میں دیانتداری سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ انصار عباسی صاحب کو ان کے شفیق بزرگ بننے کی ضرورت نہیں ہے. میں خواجہ صاحب نے چلیں ایک دن انٹرویو دے دیا, ایک دن نہیں, سن لو نا پہلے. اب جس دن وہ انٹرویو دیا ہوگا غالباً اس دن I can safely presume with my تجربہ, that's it. ابھی چونکہ میں تمہیں پتا ہے میں تو اور موضوع پہ کام کرنا چاہ رہا تھا. اس دن اینکر نے پوچھا ہوگا کہ صاحب یہ افغانستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہمارے معاملہ, انہی میں روانی میں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہوگا کہ جی ہماری بریفنگ ہوئی تھی, ہمیں تو بڑے سہانے خواب دکھائے گئے تھے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد پھر ایک اور انٹرویو, پھر تیسرا انٹرویو. یار ساقی نے کچھ ملا نہ دیا ہو شراب میں. اچھا وہ جو تینوں میرے دوستوں کو انٹرویو دیا ان کے بھی ردیف کافی ملتے ہیں آپ کے, میری تو لیفٹ رائٹ کی ضرورت ہے. ایک بات ہرگز جو ہے آپ سمجھ کے نہیں دے رہے, میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس وقت ایک باقاعدہ بحث ہو رہی ہے کہ اگر ہم نے واقعتاً ایک اور آپریشن کرنا ہے اور اس آپریشن کو صرف اپنی سرحدوں تک ہی محدود نہیں رکھنا, اس کے لیے قوم کو تیار کرنے کے لیے ایک نیریٹو تو چاہیے ہوگا, بنایا جا رہا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ یہ وہ نیریٹو بلڈنگ ہے, یہ کوئی مزاحمتی بیانیہ نہیں ہے. میرا یہ خیال شک ہے مجھے اس کے آڑے, اگر اس میں ذرا فلم یعنی رش لے لے کہ جی خواجہ صاحب انقلابی ہوگا تو ٹھیک ہے, میں خوش ہوں جی خواجہ صاحب. نواز شریف ان کے درینہ دوست ہیں, ان کا بھی تو درد ان کو ہے نا کہ وزیر اعظم بننا تھا, وہ آٹے میں وزیر دفاع ہو گیا, بیچارے آٹے تھلے چلے گئے. یہ دیکھنا انہیں دکھ ہو رہا ہوگا, میرا خیال جاتے ہی دیکھتے ہوں گے سیالکوٹ میں کسی کے یہاں وہ پڑا ہوا تو ان کے دل کو دکھ ہوتا ہوگا, تو اس لیے انقلابی آ گئے. میرا نہیں خیال کہ وہ خواجہ صاحب اتنے بھولے ہیں جتنا آپ یعنی فرض کیے بیٹھے. دیکھو بہت مشکل الیکشن تھا ان کا,
सियालकोट में, तुम जो मर्जी कह लो, उनके खिलाफ जिस तरह डार बरादरान ने और उनकी वालिदा ने जो कैंपेन की एक शहरी हलके में, ये बरादर बहुत मुश्किल होती है। लेकिन आप ये देखें, बगैर अपने चेहरे पर थोड़ी सी भी यानी कि कोई इस्तराब, कोई परेशानी, दिस मैन हैज रीच्ड नेशनल असेंबली लाइक इट और नॉट है। तो ये जो ठंडकपन है, उस बंदे के बारे में मैं ये तस्लीम कर लूं कि चलो एक तो उन्होंने इंटरव्यू दे दिया था, बाकी दो भी ओए और न, नहीं सर, अच्छा ये इनकलाब भी किसी वजह से है, चलो ये इट्स अ प्लान्ड रेवोल्यूशन। आगे समझ तो यार कोई काल मार्क्स नहीं छुपा हुआ, कुछ नहीं है इसमें मेरा ख्याल है कि एक नैरेटिव बिल्डिंग है जो कल हम डिस्कस कर रहे थे। और मैंने आपसे ये कहा था कि अगर आपको एक और रद्दुल फसाद या इस किस्म का अगर ऑपरेशन करना है तो वो ऑपरेशन यू कैन नॉट कीप विद इन, क्योंकि अगर आप वही करेंगे तो क्या होगा, आप अपनी सरहद के अंदर वाले एरिया को क्लियर करवा लेंगे, वो दोबारा उधर जाके मुनज़्ज़म आप इदारा समझता कि उन 2 ऑपरेशन या 3 ऑपरेशन से जो एक बर्डन आया इदारे पे, वो उस बर्डन के बगैर हम ऑपरेशन, और बाकी ये है कि भाई किसी को यानी क्या पकड़ना और क्या वो जिनका आप जिक्र करते थे उनके भाई साहब पकड़े गए थे, लोग बहुत, उन्होंने कहा लो जी अब सफर शुरू हो गया। पकड़े तो गए ना सर, एक रात जेल में रहे, ऐसे वाशो उमरा लग जाती आ गए बाहर, अब देखना आ गए, लेकिन उनके भाई साहब ने तो सिर्फ एक ही बंदे से बात की ना, किसी और से जाके जीटी रोड पे, जीटी रोड पे इधर यानी पेशावर की तरफ जाते हुए एक शहर गए थे, पेशावर की तरफ जाते हुए। अच्छा ऐसी थोड़ी कंफ्यूज सहाफत है, पेशावर जाने 5 शहर आते हैं, हम सारे कंफ्यूज हैं। मैं जनाब अली ये करके उसके बाद मैं जैसे ही निकलूं तो मुझे उठा के जनाब, अल्लाह की कसम से नहीं, अच्छा हुआ बहरहाल एक उनके भाई को पकड़ के जो लोग जिस तरह की दास्तान फरोशी शुरू हो गए थे वो बंद हो गए। अच्छा हुआ जी, मुकम्मल हो गई गलबात। किसी तरह ख्वाजा साहब और बाजवा साहब में भी हेलो आए, इसमें आपने फैज साहब को एग्जाम बढ़िया, बाजवा साहब और मेरा नहीं ख्याल, वो खुद कह रहे हैं ना यार, गॉट इट फैज साहब को तो नाम बाजवा फैज साहब ब्रेक में तो उन्होंने मेरा ख्याल नहीं रखा इतना, देखे मैं उनकी वैसे वो आपके फैन है।